بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہودی کے کسی کے گھر میں شادی تھی۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی کی زوجہ ہے، تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان کی سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی میں تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے، جس کے گھر شادی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لوں تو چلوں؟ یہودی نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودیوں کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس زیورات سے اور لباس سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیمند لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ، جو مرضی پہنو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیمند لگے ہوئے لباس میں شادی میں شریک ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں سبک و حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت سے ایسے ملبوسات اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیورات و خلعت سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ روانہ ہوئیں۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جوں ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح کفسر انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے رسول ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد اور خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔